نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، رجب کا مہینہ ہے، آخری تاریخیں ہیں۔ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک ساتھی اور ایک ایک صحابی چن کر منتخب کر کے دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، کہ سب کے سب کو میں نے چن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور ساتھ عطا کیا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تمام امت سے ممتاز فرمایا ہے۔ آج ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی تاریخی واقعہ، تاریخی روایت یا کسی تاریخی کتاب میں کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً منتشر ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک انتہائی آسان اور سمجھ میں آنے والا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تاریخی شخصیات نہیں بنایا بلکہ تاریخ ساز شخصیات بنایا ہے۔ اور جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اگر ہم نے ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تاریخی کتب کا حوالہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اگر ہم اعتبار کریں گے تو قرآن کی آیت کا اعتبار کریں گے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا اعتبار کریں گے۔ اگر کسی مؤرخ کی کوئی تاریخ قرآن کریم کی کسی آیت کے متضاد ہے تو وہ مؤرخ غلط ہے، وہ تاریخ غلط ہے، قرآن کی آیت صحیح ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مؤرخ، کسی تجزیہ نگار، کسی ریسرچر کی کوئی تحقیق ہے اور وہ تحقیق قرآن یا حدیث کے خلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تحقیق غلط ہے، وہ ریسرچر غلط ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں وہ سیاسی، سماجی یا تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں اگر ہمیں معلومات لینی ہے، رہنمائی لینی ہے
تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رہے کہ نہیں رہے۔ اگر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کے سامنے کسی خطیب کی خطابت، کسی مقرر کی تقریر بالکل بے سود اور غلط ہے۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بارے میں ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسی شخصیات تھیں، تو اللہ رب العالمین جگہ جگہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون۔ کسی کا نام نہیں لیا، اولئک هم کہہ کر بتا دیا کہ جو صحابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کو صحابیت کا شرف دیا، جو انسان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوا، اللہ کے نبی کی زیارت کی یا اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی، اور اس کے بعد اس انسان کی موت اس دنیا میں حالت ایمان میں ہوئی، تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تاریخ جو مرضی کہتی رہے، تاریخ غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید سے پھر پوچھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بتاؤ، تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہتے ہیں۔ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ تاریخی حقائق یہ کہتے ہیں، اس مورخ کی تاریخ یہ کہتی ہے، تو قرآن نے 3 لفظوں میں فیصلہ سنا دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یاد رکھو، جس انسان پر صحابی ہونے کا ٹھپا لگا ہوا ہے، جو انسان صحابیت کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساری تاریخیں سائیڈ پہ رکھ دو، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اب جب اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریش سے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اموی تھے، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم زلف کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی ایک بہن ہیں قریبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف بھی ہیں۔ یہ دو رشتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن علی الاعلان انہوں نے جو ایمان لانے کا اعلان کیا، اپنے ایمان کو ظاہر کیا، وہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو یہ فضیلت بخشی تھی کہ جو بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک دوسری بات جو کتب کے اندر ملتی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے، لیکن ان کے یہ بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کسی بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، یعنی حالت کفر میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں آئے، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری بلندیاں اور بہت ساری رفعتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی رفعت اور سب سے بڑی کامیابی ان کا صحابی ہونا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ کاتبین وحی وہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو وحی لکھنے پر مامور کیا تھا۔ یہاں پر بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید نہیں لکھا، صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ بات فرض کر لیں کہ صرف خط لکھا کرتے تھے تو پھر بھی یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادل ہونے کے لیے، منصف ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان خط اسی سے لکھواتا ہے جس پر انسان کو اعتبار ہوتا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف خط ہی لکھا کرتے تھے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایمانداری پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ان صحابہ کے ساتھ معاون رہے، مشیر رہے، اور ان کی
مشاورت اور امانت کی یہ حالت تھی کہ ایک موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ سے مشاورت کر رہے تھے، تو کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس مجلس میں بلا لو، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ بے شک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ قوی سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بزدل نہیں ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں، اور امین سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر ان سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ مشورہ دینے میں خیانت نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کو لے کر ان کے ساتھ اختلاف رائے ہوا، اور ان دو ہستیوں کی آپس میں اس بات پر ایک لڑائی بھی ہوئی جس کو جنگ صفین یا جنگ صفین کہتے ہیں۔ این لڑائی کے وقت میں جب یہ دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر لڑ رہے تھے تو جو رومیوں کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ مسلمان چونکہ اب آپس میں لڑ پڑے ہیں تو میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، چنانچہ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے سے لڑائی چل رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس خط کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے ایک خط رومیوں کے بادشاہ کو لکھا، اور اس میں یہ بات لکھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میں کوئی علیحدہ ہیں؟ یاد رکھو اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا پہلا سپاہی میں بن کر تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لڑائی جاری تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو دونوں صحابی رسول نے باہمی مشاورت سے عارضی جنگ بندی کی، آپس میں ایک دوسرے کو گلے ملے، کیونکہ وہ لڑائی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں تھی، دونوں کی لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جب یہ عارضی صلح ہو گئی تو یہ فرمایا تھا، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت اور یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ اے علی، تمہارا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا، قیامت کے دن تمہارا یہ مسئلہ الہ العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، الہ العالمین تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اسی رمضان المبارک میں خارجیوں کے 3 آدمی اٹھے
ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا اور دوسرا وہ بارک یا کوئی اس طرح کے نام کا آدمی تھا، بارک بن عبداللہ۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی تھا۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی رمضان المبارک میں اسلام کے ان 3 جرنیلوں کو شہید کر دیں گے۔ اسی رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور انہی 3 گروپ میں سے ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہاں پر ایک بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ دشمن یہ بات سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کی کوئی چپکلش نہیں ہے، وہ دونوں اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لہذا دونوں کو ختم کیا جائے۔ اور آج کا مسلمان تاریخ کو پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے۔ دشمن جانتا ہے کہ مخلص تھے، لیکن مسلمان اس چیز کو نہیں پہچان سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لینا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے کہ میرے اس نواسے کو اللہ رب العالمین 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرنے کا سبب بنائیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 5-6 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد، خلافت کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اگر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے تو وہ حق میں ان کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر خلافت میرا حق ہے تو میں اپنا حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتا ہوں۔ یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 64 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر، جو آدھی دنیا سے بھی زیادہ بنتا ہے، ایک اکیلے حکمران تھے، اور ایسے حکمران تھے کہ ان کی جہاں جہاں حکومت تھی وہاں وہاں چوری، ڈاکہ، بدکاری، قتل وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ صحابی عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔